والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من أول الدهر إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بلند صلوات خداوند کریم آپ کی دعا اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پریشان المومن کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کے دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے، آقا کے قدموں میں جام شہادت کی سعادت نصیب فرمائے، اپنی دعا اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات محترم و معزز سامعین، خانہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں یعنی بی بی کے گھر میں ایک ایسی خاتون آئیں جنہوں نے تاریخ رقم کی، بی بی کی عظمت، بی بی کا احترام جس کمال حد تک انہوں نے پہنچایا، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی رفتار سے، اپنی گفتار سے انسان احساس کر سکتا ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ بھائی آپ میرے لیے ایسی خاتون تلاش کریں، ایسا خاندان تلاش کریں جس کے مرد بہادر ہوں. مجھے ایک ایسی خاتون کی تلاش ہے جس سے میرے بہادر بچے دنیا میں آئیں. اب سب سے بنیادی سوال، سب سے بنیادی مسئلہ جس کی طرف مومنین کرام کو توجہ دینی چاہیے کہ معصوم کا ہر عمل، معصوم کا ہر قول، معصوم کا ہر فعل ہمارے لیے دلیل اور حجت بن کے سامنے آتا ہے. امام معصوم اگر کوئی ایسا عمل کرے تو انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ امام نے کس بنیاد پر. دیکھیں
حضرت مسلم ابن عقیل کے بارے میں یہ بات روایتوں میں تاریخوں میں موجود ہے کہ وہ علم الانساب کی مہارت رکھتے تھے، علم الانساب کی مہارت رکھتے تھے، یعنی خاندانوں کا حسب نسب، ان کے خصائل ان کے خصائص کا حضرت کو علم ہوتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ وہ علم جو مسلم ابن عقیل کے پاس تھا، کیا ممکن ہے کہ مولا علی کے پاس نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی صحیح العقیدہ شیعہ اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا کہ وہ علم جو مسلم کے پاس تھا وہ مولا کے پاس نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ تو سوال کرے مولا آپ تو صرف لوگوں کے ظاہر کو نہیں، لوگوں کے باطن کو بھی جانتے ہیں، تو آپ مسلم کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ مسلم کی ڈیوٹی کیوں لگا رہے ہیں؟ مسلم کے ذمہ کیوں لگا رہے ہیں کہ اے بھائی تم جاؤ میرے لیے کسی ایسے خاندان کی تلاش کرو جس کے مرد بہادر؟ یقیناً ایک ذی شعور انسان یہ سوال ذہن میں رکھتا بھی ہے اور یہ سوال بنتا بھی ہے۔ تو مولا سے اگر پوچھا جاتا تو یقیناً جو جواب آتا مولا کی طرف سے کہ دیکھو جو جس علم میں مہارت رکھتا ہو اس کی قدر کرنا امام سے سیکھو، امام سے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاندان کے خصائص اور خصائل کو جانتا ہو تو اس کا تو مولا کی نظر میں احترام ہے، اور جو مولا کی بتائی ساری شریعت لوگوں کو بتاتا ہو، حلال حرام بتاتا ہو، جائز ناجائز بتاتا ہو، واجب محرمات بتاتا ہو، مرج تقلید ہو، اس کے خلاف چند جو ہے وہ اوباش اٹھے اور کہیں نہیں نہیں ان کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ اچھا نہیں مانو، نہیں مانو بات، تقلید سے تو آپ کا چھٹکارا نہیں ہے۔ آپ یہ جو کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، یہ خود کسی کی تقلید میں جا کے کہتے ہو کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ تم جاہل کی تقلید کرتے ہو، جس جاہل نے تمہارے دماغ میں گھسیڑا ہے کہ ان کی تقلید نہیں کرنا، یعنی مجھ جاہل کی بات مانو، عالم کی بات نہیں مانو۔ مولا امیر علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور واقعہ ہے، صلوات بھیجے اہل بیت کی۔ مولا ایک جگہ سے گزر رہے ہیں اور ایک کافی ادھیڑ عمر کافی بوڑھا انسان بیٹھا ہوا ہے۔ مولا اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ اور اس بوڑھے شخص سے پوچھو کہ تمہاری زندگی کا تجربہ کیا ہے۔ ہر انسان کے پاس تجربات ہوتے ہیں اور وہ تجربات بہت قابل قدر ہوتے ہیں، تجربات کی قیمتیں لگتی ہیں دنیا میں۔ مولا نے کہا جاؤ اس سے پوچھ کے۔ یہ گئے اور کہا کہ اے بزرگ یہ بتائیں آپ کی زندگی کا تجربہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ دشمن زیادہ ہونے چاہیے، دوست کم ہونے چاہیے۔ اب یہ آئے اور آ کر کہا کہ مولا اس بوڑھے شخص نے یہ جواب دیا ہے۔ اب یہ نہیں کہ مولا کو علم نہیں ہے کہ اس نے یہ جواب کیوں دیا ہے۔ مولا نے کہا آپ جاؤ واپس اس سے پوچھو کہ عام طور پہ یہ مشہور نہیں ہے کہ دشمن زیادہ ہوں اور دوست کم ہوں، عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ دوست زیادہ ہوں دشمن کم۔ یہ واپس آئے، اس سے آ کے پوچھا کہ مولا یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم نے ایسا جملہ کیوں کہا ہے؟
کہ دیکھو بھائیو، آپ نے مجھ سے پوچھا تجربہ کہ تمہاری زندگی کا تجربہ کیا ہے، تو میں نے اپنا تجربہ تمہارے سامنے رکھا۔ میری زندگی زیادہ بادشاہوں کے ساتھ گزری ہے۔ میں نے دو قسم کے بادشاہ دیکھے۔ کچھ بادشاہ ایسے تھے جن کے چاپلوس زیادہ تھے، جن کی خوشامدیں کرنے والے لوگ زیادہ تھے، وہ ہر وقت ان خوشامدیوں کے حصار میں رہتے تھے، اور جو چاپلوس ہوتے تھے وہ ان کو گھیرے رکھتے تھے۔ یہ انہی کی خوشامدوں اور چاپلوسیوں میں غافل ہو جاتے تھے۔ دشمن جب حملہ آور ہوتا تھا، ان کی کوئی تیاری نہیں ہوتی تھی، ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی تھی، اس وجہ سے دشمن ان پہ شبخون مارتا تھا اور یہ ناکام ہو جاتے تھے۔ اور اس کے برعکس وہ بادشاہ جن کے دشمن زیادہ تھے، وہ ہمیشہ چوکنا رہتے تھے۔ کبھی دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ وہ چوکنا رہتے تھے، اس لیے دشمن کے حملے کو جوابی کارروائی سے روک لیتے تھے۔ تو میں نے اس سے نتیجہ عکس کیا کہ چاپلوس دوست کم ہونے چاہیے اور دشمن زیادہ ہونا چاہیے۔ اب اسی سے ایک نتیجہ ہم نکالیں کہ آج تک مذہب شیعہ بچتا کیوں رہا اور شیعہ کیوں بچتے رہے؟ اس لیے کہ شیعہ کا دشمن زیادہ تھا اور شیعہ بہت چوکنا تھا، بہت چوکنا تھا شیعہ۔ اس کو معلوم تھا کہ ہمارے خلاف کیا کیا سازشیں ہوتی ہیں۔ جب ساری دنیا دشمن ہو جائے تو شیعہ کتنا چوکنا ہوگا، بہت چوکنا ہے۔ آپ اپنی آبادی کے حساب سے پاکستان میں بہت پاورفل ہیں، اس لیے کہ آپ ہوشیار ہیں۔ اس بات کو حکومت بھی سمجھتی ہے، ادارے بھی سمجھتے ہیں، ریاستی ادارے بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آسانی سے پھڈا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے عام طور پر ہمارے مطالبات کو کم لیول کے احتجاج پہ مان لیا جاتا ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ احتجاج جب بڑھ جائے گا تو حسینیوں کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل نے آ کر مولا کے سامنے اس خاندان کے بارے میں، جس خاندان سے حضرت ام البنین کا تعلق ہے، پہلی بات بچوں کو سمجھانے کے لیے بڑے جانتے ہیں کہ اس بی بی کا نام ام البنین نہیں ہے، مشہور ہو گئے ام البنین کے نام سے۔ ابھی اگر آپ کسی بچے سے پوچھیں جن کو پتہ ہے کہ مولا عباس کی والدہ کا نام کیا ہے، تو وہ جھٹ سے کیا کہے گا؟ ام البنین۔ ام کہتے ہیں ماں کو، بنین کہتے ہیں بیٹوں کو، بیٹوں کی ماں۔ یہ کوئی نام تو نہیں ہوا، یہ کنیت یا لقب ہے، اصل نام فاطمہ ہے۔ اب وہ جو میں نے عرض کیا کہ خاندان زہرا کی کس حرمت کا پاس کیا اس بی بی نے، اور کیا احترام تھا اس بی بی کے دل میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا، کہ جب امیر المومنین کے حرم سرا میں داخل ہوئی تو کچھ دنوں کے بعد مولا سے کہا کہ مولا آپ مجھے اس نام سے نہ پکارا کریں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ مولا یہ جو بچے ہیں زہرا کے یتیم بچے، ان کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا۔ مولا جب آپ مجھے میرے نام سے پکارتے ہیں تو ان کو ان کی دکھیاری ماں یاد آتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے زہرا کی اولاد کو اتنی سی بھی تکلیف ہو۔ کیا ادب ہے، کیا معیار ہے، کیا معرفت ہے، کیا بلندی ہے، کیا تفکر ہے، کیا سوچ ہے۔ یعنی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو آل بیت علیہ السلام کی عظمت کو جانتا ہے وہ اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ ان کی اولادوں کو میرے نام سے تکلیف پہنچے۔ جنہوں نے پہچانا اتنا احترام کیا، اور جن نادانوں نے نہیں پہچانا انہوں نے کیا بے ادبی نہیں کی۔
کیا گستاخی نہیں کی۔ اب امیر المومنین کے حرم سرا میں ام البنین کے آنے کے بعد ایک بابرکت وجود مولا ابو الفضل العباس اس دنیا میں آئے۔ کہتے ہیں کہ جب مولا عباس کی ولادت ہوئی تو حضرت زینب نے مولا عباس کو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور جا کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ اب علماء کہتے ہیں کہ وقت کی تعیین تو ہم نہیں کر سکتے کہ کتنی دیر بی بی جو ہے وہ کونے میں کھڑی رہی، لیکن روایات کے لفظ سے اور شاق و سباق سے شاید آدھا گھنٹہ گزر گیا کہ بی بی اپنے بھائی کو لے کر ہاتھ پر ایک سائڈ پہ کھڑی ہے اور کچھ گفتگو ہو رہی ہے۔ امیر المومنین تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو بیٹا زینب، یہ آپ کا بھائی ہے، اس کی پرورش آپ کو کرنا ہے، یہ آپ ہی کے سائے شفقت میں رہے گا، آپ کی تربیت کے سائے میں رہے گا، لیکن میرا بیٹا اور بہن بھائیوں کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ اس بھائی کو اپنے ہاتھوں پہ لے۔ تو بی بی نے کہا بابا میرے پاس کچھ امانتیں تھیں جو مجھے اپنے بھائی کے سپرد کرنی تھی، میری ماں کے کچھ پیغام تھے جو میں نے عباس کو پہنچا دیے۔ میری ماں مجھے بتا کے گئی تھی کہ اے زینب تجھے اللہ ایک بھائی دے گا جس کا نام عباس ہوگا۔ عباس جب دنیا میں آئے تو کہنا زہرا تمہیں سلام کہتی تھی۔ عزیزو یہ ہے وہ بابرکت وجود۔ اب بی بی نے بچوں کی کیسے پرورش کی؟ کہتے ہیں کہ کبھی بھی مولا عباس نے باوجود اس کے کہ سگے بھائی ہیں، باپ کی طرف سے تو سگے بھائی ہیں، لیکن کبھی ذہن میں تصور نہیں لایا کہ یہ ہمارے برابر کے بھائی ہیں۔ ہمیشہ اپنا آقا سمجھا، ہمیشہ اپنا مولا سمجھا۔ میں نے علماء سے سنا کہ جب تک مولا حسین کہہ نہیں دیتے تھے عباس زمین پہ بیٹھتے نہیں تھے، مولا کے سامنے پیچھے کھڑے رہتے تھے محافظ کی طرح۔ کیا مرتبہ ہے، کیا تربیت ہے! یہ ساری تربیت کا صحرا کس کو جاتا ہے؟ حضرت ام البنین کو جاتا ہے۔ بی بی کے اشعار ہیں، بی بی کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، بی بی کے اوپر بہت معلوماتی چیزیں کتابوں کے اندر ہے۔ ظاہراً اگر میرا حافظہ ساتھ دے تو شاید ذیشان حیدر جوادی صاحب کی کتاب قمر بنی ہاشم میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس بی بی کا تذکرہ موجود ہے۔ ہمارے ممبروں سے کم از کم ان ذوات مقدسہ کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے آل بیت کے ساتھ وفاداری کی انتہا کی ہے، انتہائی وفاداری، وفاداری کی معراج تک جو لوگ پہنچے ہیں ان میں یہ لوگ سر فہرست ہیں۔ مولا عباس کی ذات بھی کم نہیں ہے، ام البنین کی ذات بھی کم نہیں ہے، جنہوں نے آ کر خانہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں وہ ماحول پیدا کیا کہ آج رہتی دنیا تک وہ چیزیں بطور مثال پیش کی جاتی ہیں۔ صلوات بھیجا لے بیت کے دیکھیں گفتگو جب اس مرحلے میں ہے کہ گھر جو ہم نے شروع کی مجلس کہ گھر کی اللہ کے ہاں کیا اہمیت ہے، گھر کے ماحول کی اللہ کے ہاں کیا اہمیت ہے۔ قرآن میں تقریباً 71 آیات ہیں جن میں لفظ بیت یا بیوت ذکر ہوا ہے۔ اس میں 12 دفعہ قرآن میں یہ لفظ بیت اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، 2 دفعہ بیت عتیق کے لیے استعمال ہوا ہے، 2 دفعہ بیت معمور کے لیے استعمال ہوا ہے، اور باقی تقریباً 55 بار یہ کلمہ اسی گھر کے لیے جس میں میں اور آپ رہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ گھر کا ماحول خداوند کریم کی نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔
کہ خداوند کریم قرآن کے اندر جو لا ریب کتاب ہے، جو کتاب ہدایت ہے، کلمہ بیت کو، گھر کو 55 بار ذکر فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے گھر کی بہت اہمیت ہے۔ گھر کے اندر جو مضبوط رشتہ ہوتا ہے وہ میاں اور بیوی کا ہوتا ہے۔ ہم نے ان 4-5 دن کی گفتگو میں جتنا ممکن تھا کوشش کی کہ گھر کے وہ گوشے، گھر کے وہ پہلو جن کا آل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا، توجہ دلائی، اور تربیتی ان عناصر کی طرف آج کے دور میں ہمیں بہت زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ لباس، ہن لباس لکم، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، اور تم وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ دیکھیں، لباس کی توہین، کسی کے لباس کو پھاڑنا، کسی کے لباس کی توہین، اس کے لباس کی توہین نہیں ہوتی، اس ذات کی توہین ہوتی ہے۔ ذات کی توہین۔ کہا عورتیں اور مرد تم ایک دوسرے کا لباس ہو، ایک دوسرے کی توہین سے بچو، ایک دوسرے کی توہین کو بچو۔ لباس انسان کے عیوب کو چھپا لیتا ہے۔ آپ کے سینے پہ کوئی داغ ہے، آپ کے بازو پہ کوئی داغ ہے، لباس کیا کرتا ہے؟ اس کو چھپا لیتا ہے۔ کہ اس رشتے کی اس حوالے سے قدر کرو کہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاؤ، ایک دوسرے کے عیوب کو آشکار نہیں کرو۔ اگر گھر کو گھر رکھنا ہے، دیکھیں، اگر معاشرے کی تربیت نہ کی جائے، آنے والی نسلوں کو یہ نہ بتایا جائے کہ گھر کا ماحول آل بیت علیہ السلام کیسا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں چیزیں عرض کرتا جاؤں گا، آپ توجہ فرماتے جائیں کہ کس حد تک یہ چیزیں ضروری تھی ہمارے لیے۔ کہا کہ لباس کا جب تم انتخاب کرتے ہو تو کوشش کرتے ہو کہ اچھا لباس ہو، اچھا تمہاری حیثیت سے۔ اب ہر کسی کا اچھا اس کی حیثیت سے ہوتا ہے، اچھا جو ہے وہ ہر کسی کی حیثیت کے مطابق ہے، لیکن ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اچھے لباس کا انتخاب کرے۔ کہ جب تم لباس کے انتخاب میں اتنا خیال کرتے ہو تو زوجہ کے انتخاب میں اتنا بھی نہیں۔ جیسے بھی میں بس شادی کرنی ہے، کسی سے بھی کرا دے، مجھے تو شادی کرنی ہے، یعنی تمہاری نظر میں اس رشتے کی اہمیت اگر ایک لباس جتنی نہیں ہے کہ لباس کے انتخاب میں تم اچھے کا انتخاب کرو، لیکن جب زوجہ کے انتخاب کا وقت آئے تو تمہیں اس کی پرواہ نہ ہو۔ لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، آپ کو بچاتا ہے۔ اگر انسان ایک دوسرے کی حفاظت نہ کر سکے تو اس رشتے کو مشکل پیش آتی ہے۔ جس طرح لباس تمہاری حفاظت کرتا ہے، تم ایک دوسرے کا لباس ہو، لہذا تم ایک دوسرے کی کیا کرو؟ حفاظت کرو۔ صلوات بھیجا اہل بیت کے ذات۔ بعض اوقات انسان مہنگے لباس کو خرید کر یہ دھوکہ کھا جاتا ہے کہ میں نے مہنگا لباس خرید لیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے۔ نہیں، بعض اوقات لباس مہنگا ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا تمہیں اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ کہا یہ نہیں بھول جانا کہ اگر تم نے مہنگے لباس کی طرح کسی اچھے خاندان سے، بڑے خاندان سے شادی کر لی، پیسے والے خاندان سے شادی کر لی، لیکن اگر اس کے گھر کی بچی کی تربیت نہیں ہے
تو مہنگے لباس کی طرح تمہیں یہاں بھی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اصل تربیت ہے، اگر تربیت نہیں ہے تو بہت بڑی مشکلات تمہارے ساتھ پیش آ سکتی ہیں۔ بعض اوقات آپ دیکھیں سادہ لباس ہوتا ہے لیکن اس سادگی میں بہت وقار ہوتا ہے۔ بعض لوگ مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں لیکن بچوں کی اتنی اچھی تربیت کرتے ہیں کہ وہ خاتون تمہارے گھر کے سکون کو آ کر چار چاند لگا سکتے۔ سلوات بھیجا علیہ بات کے ایک دوسرے کا ہم کف ہونا، برابری۔ دیکھیں یا برابری سے مراد کیا ہے؟ ہر انسان کی برابری کو اگر ہم اس طرح سے لیں کہ جس طرح بالکل برابر، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کف کا مسئلہ یوں اٹھایا جائے کہ بالکل اسٹیٹس برابر ہو تو بتائیں کہ معصوم کس سے شادی کریں گے پھر؟ امیر المومنین کے علاوہ کون سی زوجہ کسی کو ملے گی جو امام کے ہم کف ہو سکے؟ نہیں، یعنی کم از کم اتنا کہ اس کے ساتھ چلا جا سکے۔ لباس انسان کی ضرورت ہے، لباس انسان کی ضرورت ہے۔ اس رشتے کے اندر ضرورتیں ہوتی ہیں، اگر ان ضرورتوں کا خیال نہ کیا جائے تو اس رشتے کو مشکل پیش آتی ہے۔ کا انسان لباس میں کلچر کا خیال رکھا جاتا ہے۔ دیکھیں لباس پہنا دیکھ کر آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا کس قبیلے سے تعلق ہے۔ اب بعض جو ہیں وہ معذرت کے ساتھ بلوچ جو لوگ ہیں وہ شلواریں جو ہیں وہ کھلی کھلی شلواریں پہنتے ہیں، اگر آپ کو نہیں بھی معلوم ہے تو آپ اس کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ اس کا کس کلچر کے ساتھ تعلق ہے۔ کا لباس کا کلچر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور وہ تعلق جو ہے وہ انسان کی زندگی میں، انسان کے افکار میں، انسان کی سوچ میں اثر انداز ہوتا ہے۔ لہذا تمہیں اس انتخاب میں اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ کس تہذیب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے جا رہے ہیں۔ اس تہذیب کے ساتھ رہ سکو گے، اس تہذیب کو اپنا سکو گے یا نہیں اپنا سکو گے؟ صلوات بھیجا علیہ بات علیہ وسلم۔ انسان لباس خریدنے تک آزاد ہے جب تک لباس خریدا نہیں ہے۔ لباس خریدنے کے بعد اس کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ رشتہ لینے تک آپ آزاد ہیں، جب آپ نے رشتہ کر لیا تو اس کے بعد آپ کی وہ آزادی نہیں ہے، پابندیاں ہیں، قوانین ہیں، اصول ہیں، معاشرتی مسائل ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ایک آپ کو شرعی نقطہ نگاہ سے میں ایک اور چیز یاد کروں، اس درمیان بہت ضروری ہے۔ واجبات کی اقسام ہیں۔ حج واجب ہے کب؟ جب انسان کے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ وہ حج پہ جا سکے، مستطیع ہو جائے۔ باقی جو اس کی شرائط ہے اپنی ہے، بنیادی شرط اتنا سرمایہ ہے کہ جس سرمایہ کے ہوتے ہوئے انسان آ اور جا سکے۔ یہ تو واجب ہو گیا کہ اگر اتنا پیسہ آ جائے تو حج واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا اپنے آپ کو مستطیع بنانا واجب ہے؟ یعنی ہاتھ پاؤں مارنا واجب ہے کہ میں کوشش کروں، پیسے جوڑوں کہ میں حج پہ جا سکوں؟ نہیں، واجب نہیں ہے۔ بائی چانس اگر آپ کو کہیں سے پیسے مل گئے، کسی نے آپ کو حج پہ بھیج دیا، کچھ بھی ہو گیا، زمین بک گئی، وراثت مل گئی، کہیں سے بھی ہوگا، اگر حج واجب ہو جائے تو حج پہ جانا واجب ہے۔ لیکن حج کے لیے اپنے آپ کو مستطیع کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن شادی میں ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ جی شادی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن شادی نبھانا واجب ہے۔ شادی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن شادی کرنے کے بعد اب حج کی طرح ہے کہ پیسے ہو گئے تو چلے جائیں گے، نہیں ہو تو نہیں جائیں گے۔
شادی کر لیا، بچے بھوکے مرے، بیوی بھوکی مرے، اس کو ٹائم دینا ہے نہیں دینا، اس کے پاس بیٹھنا نہیں بیٹھنا، اس کا خیال رکھنا نہیں رکھنا، نہ 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 نہ، اس کی آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ کو انتخاب کا آزاد ہے کپڑے کی طرح، آپ کپڑا لیں یا نہ لیں، لیکن آپ کپڑا لے لیا تو اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس کو سلوانا بھی ضروری ہے، اس کو پہننا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ نے شادی کر لی، اب میں کیا کروں، میں تو اتنا پڑھا لکھا ہوں، مجھے جاب نہیں مل رہی، میں کیا کروں، میں ٹھیلا لگاؤں مولانا؟ ایک جوان مجھے کہتا ہے مولانا میں ٹھیلا لگاؤں؟ آپ کی بات کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو جاب نہیں ملی تو آپ کوئی بھی کام کریں، یعنی آپ کو ٹھیلا بھی لگانا پڑے تو ٹھیلا لگائیں۔ میں نے کہا عزیز میں بہت معذرت چاہتا ہوں، اتنا تلخ تو میں نہیں ہونا چاہتا، لیکن ایک سوال تو بنتا ہے کہ آپ نے سیرت امیر المومنین کو پڑھا تو نہیں ہوگا، سنا تو ہوگا، کیا یہ علماء سے سنا کہ امیر المومنین یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے؟ کون باغ میں کام کرتا تھا؟ کون؟ امیر المومنین۔ کس کے باغ میں؟ یہودی کے باغ میں۔ باغ میں کیا ہوتا ہے؟ جا کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ باغ میں کیا ہوتا ہے؟ سپرویژن کرتے تھے مولا، جو لوگ کام کر رہے ہوتے تھے ان کو دیکھتے تھے کہ ہاں بھی تم صحیح کام کر رہے ہو یا صحیح کام نہیں کر رہے۔ نہیں، یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے، یعنی اس میں بیج بونا، زمین کو نرم کرنا، اس میں پانی ڈالنا، یہ سارے کام امیر المومنین کرتے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، امیر المومنین ہو کر یہودی کے باغ میں کام کرتے ہیں، ان کو آر محسوس نہیں ہوتا، تجھے مزدوری کرتے کیا آر محسوس ہوتا ہے؟ ذہنوں میں کیا بٹھا لیا ہے؟ تمہیں مانگنا اچھا لگتا ہے، اچھا تم نہیں کماؤ گے کیا کرو گے؟ چلو یہ بتا دو، تم جاب نہیں کر رہے نا، جاب تمہیں نہیں مل رہی، جب تک جاب نہیں ملے گی بتاؤ تمہیں بھی کھانا ہے، تمہارے بچوں کو بھی کھانا ہے، کیا کرو گے؟ کبھی اس خاندان والے سے، کبھی اس رشتہ دار سے، کبھی اس دوست سے، کبھی اس محلے والے سے، کبھی اس دکاندار سے، تم مانگ مانگ کے کھانا تو تجھے برا نہیں لگتا ہے، تجھے ٹھیلا لگانا برا لگتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اپنے ذہنوں کو مخصوص چیزوں میں پابند کیا ہوا ہے، اس حصار سے ہم نکلنے کو تیار ہی نہیں۔ ہم شریعت کا مزاج، خدائی مزاج، الہی مزاج سمجھنے کی کوشش میں ہی نہیں ہے۔ معاشرے کی اصلاح کبھی بھی نہیں ہو سکتی جب تک ان باتوں کو۔ میرے سامنے ایک جوان آیا، میں گاڑی کے پاس کھڑا تھا، کہا کہ مانگا مجھ سے۔ میں نے کہا یار تم اچھے خاصے جوان ہو، کیوں مانگ رہے ہو؟ کام کیوں نہیں کرتے؟ تو کام نہیں ملتا۔ میں نے کہا یہ گاڑی ہے، اس کے اوپر کپڑا لگاؤ، تمہیں میں 50 روپے دیتا ہوں۔ کہا اچھا ہم کپڑا لگائیں؟ تو میں نے کہا آپ کو مانگتے تو شرم نہیں آئی، کپڑا لگاتے کیا شرم آ رہی ہے تمہیں؟ یہ کپڑا لگانا زیادہ برا ہے یا ہاتھ پھیلانا زیادہ برا ہے؟ تم سارے رستے میں دوسروں سے مانگتے جا رہے ہو، اس پہ تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ لیکن تمہیں میں نے کام کہا، تمہیں کام سے کیوں جو ہے وہ مشکل پیش آ رہی ہے؟ صلوات بھیج اہل بیت کے ذات پر۔ یہ نقطہ جو بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کی طرف بہت توجہ فرمائیں۔ کا لباس صرف لباس آرام بخش نہیں ہوتا، لباس کی جنس آرام بخش ہوتی ہے۔ لباس نہیں صرف، اگر آپ کھردرا لباس لے لیں، لباس تو اس کو کہا جائے گا، لیکن اگر کھردرا لباس پہنیں گے تو آپ کے پورے بدن میں خارش چھڑ جائے گی۔ لباس تو آپ نے لے لی، کا صرف لباس کافی نہیں ہے، لباس کی جنس کیا ہے، آرام دہ ہے یا کھردرا ہے؟ کہا کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو، تو لباس کے انتخاب میں جنس کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ کس جنس کا لباس لے کے آ رہے ہو؟ وہ کھردرے لباس کی طرح ہے کہ ہر وقت تمہارے گھر کو جہنم بنائے رکھے، یعنی آرام دہ ہے کہ ہر وقت تمہارے لیے باعث سکون بنے۔ دیکھیں قرآن نے اس رشتے کو ایک نقطے میں بیان کیا کہ ہم نے آپ کے لیے ازواج قرار دی، کیوں؟ لِتَسْكَنُوا إِلَيْهَا، کہ تم ان کے ذریعے سکون پا سکو۔ اگر وہ خاتون تمہیں سکون نہیں دے سکتی ہے، وہ سب کچھ ہو سکتی ہے لیکن زوجہ نہیں ہو سکتی۔ اگر ذہنی سکون حرام ہے، دیکھیں ایک بڑی مشکل کیا ہے،
बहुत बड़ी मुश्किल, वो है औकात की तकसीम। जितने भी सोसाइटी में मसले हैं, आप जाइए उनके पीछे। हम बाहर बैठते हैं, महफिलें लगाते हैं, घंटों बैठे रहेंगे, घंटों बैठे बातें कर रहे हैं दोस्तों से, लोगों से, महफिलें जमा रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं, लोग हमारी बातों पे खुश भी हो रहे हैं, मौलाना ने क्या महफिल जमाई। इसके आधा टाइम हम घर वालों को देने के लिए तैयार नहीं है। फिर हम कहते हैं घर का माहौल जन्नत भी हो, जहन्नम खुद बनाया हुआ है। देखिए, जिस तरीके से हमारे दोस्त हमसे तवज्जो चाहते हैं, हमारे मोहल्ले वाले हमसे तवज्जो चाहते हैं, हमारे ऑफिस वाले हमसे तवज्जो चाहते हैं, उतनी तवज्जो तो घर वाले भी चाहते हैं, और इतना उनका हक भी है। इस हक को अगर पामाल किया जाए, इस हक को अगर जाया किया जाए, तो इसकी शरीयत इजाजत नहीं देती। औकात, मौला फरमाते हैं मोमिन के औकात कई हिस्सों में तकसीम होते हैं। एक हिस्से में वो अल्लाह की इबादत करता है, मोमिन एक वक्त में अल्लाह की इबादत करता है, एक वक्त में वो रिज़्क़ हलाल कमाता है, एक वक्त में वो अपने नफ्स को आजाद छोड़ता है जायज ख्वाहिशात की तकमील के लिए। फिर मौला फरमाते हैं वो बाकी औकात इस वक्त के साथ मैनेज होते हैं। अगर ये वक्त डिस्टर्ब हो जाए कि इंसान अपनी जायज ख्वाहिशात को पूरा न करे, तो वो बाकी चीजें भी डैमेज हो जाती हैं। आले बैत से सीखो जिंदगी कैसे गुजारना है। देखें, घर आए, बैठे अहलिया के साथ, बैठे बच्चों के साथ, बैठे उन्हें वक्त दें, उनकी बातें सुने। ये हर वक्त बोलती रहती है, खूब बोलेगी, वो किससे बोले? दीवारों से बोले? किससे बोले जाके? आप उसके सरपरस्त हैं, अपनी बात वो किससे करे? अपनी मुश्किल वो किससे बयान करे? अपना मसला वो किसके सामने रखे? वो आप ही के सामने रखेगी। आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आप उस मुश्किल को हल कर सकते हैं। अगर आप तवज्जो नहीं दें, अगर अच्छा वो किसी और से बयान करती है तो आप चिढ़ते हैं। अच्छा, घर के मसले बाहर बताती हो, घर के मसले रिश्तेदारों को बताती हो, और भाई खुदा के बंदे आप सुनते ना उसकी बात। उस पे ये वाक़ क्यों आया कि वो भाइयों को बताए, बहनों को बताए, रिश्तेदारों को बताए, मोहल्ले वालों को बताए, दोस्तों को बताए? घर का माहौल मर्द क्रिएट करता है। मर्द उस माहौल को जितना कंट्रोल में रखता है, जितनी तवज्जो देता है। लेकिन खवातीन को भी ख्याल रखना चाहिए। एक नसीहत मैं बहनों को करता हूँ, एक नसीहत करता हूँ, मर्द जब बाहर से आ रहा हो तो उसके सामने फरमाइशात की लिस्ट उस वक्त न रखा करे। वो बाहर से आया, उलझा हुआ दिमाग, परेशानियों में घिरा हुआ दिमाग, पूरे शहर की ट्रैफिक को सहता हुआ, पूरे शहर के मसाइल को देखता हुआ, दफ्तर की मुश्किलात को देखता हुआ वो घर आए, उसको सुकून से बिठाएं, उसके जूते उतारें, उसको पानी पिलाएं, उससे प्यार मोहब्बत की दो बातें करें। जब वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए तो फिर कहें घर में आटा भी नहीं है, घर में चीनी भी नहीं है, घर में ये भी नहीं है, घर में वो भी नहीं है। अभी वो बेचारा ऑफिस से निकला और आपके फोनों पे फोन, फोनों पे फोन, फोनों पे फोन, वो तंग आके फोन बंद कर देता है। अच्छा, ये बदबख्त अब फोन बंद करके किसी और के साथ लगा हुआ है, दूसरी सिम डाली होगी और किसी और के साथ लगा हुआ होगा। अब ज़हन में 100 शैतानी ख्याल आते हैं। अगर देखें, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी खवातीन इन हसास, ये कोई सादा बातें नहीं है। मैं अंदाज सादा में जरूर कर रहा हूं, सिंपल अंदाज में कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। इस वक्त तलाक की रेशो अगर बढ़ रही है तो उस तलाक की रेशो की बदबख्ती के पीछे सबसे बड़ी मुश्किल ये टेलीफोन है जो आपके हाथों में। हर चीज कंट्रोल में, हर चीज देखिए भाई, इंसान का बच्चा है वो। एक दफा मैं फैमिली के साथ जा रहा था, बहुत बुरी तरह रश में फंसे, तो मैंने आलिया को मुखातब होकर कहा, मैंने कहा देख लो ये रश देख रही है? कहा मौलाना बहुत रश है। मैंने कहा जब आप घर भी होते हैं तब भी ये रश होता है, इसका ख्याल रखो कि बाज़ औक़ात अगर हम आपके फोन का रिस्पांस नहीं दे रहे, बात नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं हो पा रही, तो वो वक्त होता है समझाने का कि उसको समझ आए कि नहीं, जब मर्द बाहर होते हैं तो वो किस मुश्किल में होते हैं। ये क्यों हुआ ऐसा कि ये जो बयान की जगह थी,
یہ کہاں سے بیان ہونے تھے مسئلے؟ ہم یہاں سے جو چیز بیان کرتے ہیں ہم اس کا فل رسپانس ملتا ہے. ہم نے اگر مرحوم کی مجلس میں وراثت کے مسئلے بتائے، شریعت کے مسئلے بتائے، تو مجلس کے بعد کئی لوگوں نے شکریہ ادا کیا، کہا مولانا ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا. صلوات بھیجا علیہ وآلہ کی ذات. کہتے ہیں اگر انسان کا لباس پھٹ جائے تو اس کو سی لیا جاتا ہے یا پھینک دیا جاتا ہے. لباس کہیں سے ادڑ گیا تو کیا کریں گے؟ لباس کو سیئیں گے. گھر میں اگر چھوٹی موٹی تلخی ہو جائے تو اس کو سی لیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو پھینک دیا جاتا ہے، نہ کہ اس پہ تشدد کیا جاتا ہے. بعض اوقات لباس بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی سلائی میں کہیں کمی رہ جاتی ہے، اس کمی کو پورا کیا جاتا ہے، نہ پورے لباس کو اگنور کیا جاتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گھر میں ایسی خاتون کو لائیں جس میں ابھی کمیاں ہیں تو اس کمی کو پورا کریں. روایت میں ہے کہ اپنی خواتین سے اظہار محبت کر، روایت معصوم کی روایت، اپنی خواتین سے اظہار محبت کریں. آپ اس کو ایک دفعہ کہیں کہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. روایت کہتی ہے کبھی یہ بات خاتون کے دل سے نہیں نکلتی، وہ سب کچھ بھول جاتی ہے، یہ نہیں بھولتی کہ میرے شوہر نے مجھ سے اظہار محبت کیا ہے. گھروں کے ماحول کو جنت بھی ہم بنائیں گے اور جہنم بھی ہم بنائیں گے. بتائیں مانتے مالکان جنت کو ہے؟ توجہ فرمائیے، مانتے کس کو؟ مالکان جنت، جن کے جنت کا گھر وہ دیکھیں. وہ جنت بعد میں دیکھیں گے، وہ جنت ہم نے نہیں دیکھی، لیکن آل بیت نے گھر کو دنیا میں جنت بنا کے دکھایا کہ گھروں کو جنت بنا کے رکھا جا سکتا ہے. کہ مولانا میری زوجہ تو اتنی اچھی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ کیسے اچھا رہ سکتا ہوں، وہ ہر وقت میرا ناک میں دم کی رکھتی ہے. ہاں تمہارے سامنے اگر امام مولا حسن کی سیرت نہ ہو تو تمہیں یہ بات کرنے کا حق ہے. تمہارے پاس انبیاء کی اگر سیرت نہ ہو، پیغمبر کی اگر سیرت نہ ہو تو تمہیں یہ بات کرنے کا حق ہے. جودہ کون ہے؟ جودہ کون ہے؟ جس نے مولا حسن کو کیا دیا؟ زہر دیا. اچھا چلے گی، وہ تو زندگی کے آخر میں دیا، بہت اچھی تھی، بہت بااخلاق تھی. اس کے باپ نے اشعث نے مولا امیر کے قتل میں برابر کا حصہ لیا تھا. وہ جو مولا کے قتل کی پلاننگ ہوئی تھی، اس پلاننگ میں جو لوگ انوالو تھے، جن لوگوں نے اس قتل کے منصوبے کو عملی بنایا تھا، جن لوگوں نے اس پہ بنیادی کام کیے تھے، ان میں اشعث سر فہرست لوگوں میں شامل ہے. سر فہرست. مولا کی شہادت ہو گئی، مولا کی شہادت ہو گئی. کہتے ہیں کہ جوہدہ دیکھتی تھی کہ مولا حسن کا اخلاق مولا امیر کی شہادت کے بعد اور زیادہ نرم ہو گیا. پہلے بھی نرم تھا لیکن مولا کی شہادت کے بعد مولا حسن کا اخلاق جوہدہ کے ساتھ اور زیادہ نرم ہو گیا. اب جوہدہ اندر سے پھٹی اور مولا حسن کے منہ پہ کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ میرے والد نے آپ کے والد کے قتل میں برابر کا حصہ لیا، تو آپ مجھ سے اتنا اچھا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ تو مولا نے ایک تاریخی جملہ کہا بتاؤ تمہارے والد کے گناہ میں تمہارا کیا قصور ہے؟ گناہ تمہارے والد کا ہے، تمہارے والد کے گناہ کی سزا تمہیں میں کس بنیاد پہ دوں؟ اب اس کو ذرا اسی ایک بات کو آج کے ماحول میں پریکٹیکل کریں، پھر چند جملے مسائل کا عرض کرتا ہوں. ہم گئے سسرال، ہم ساری باتیں اپنے اوپر رکھتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو. ہم گئے سسرال، ساس یا سسر کسی مشکل میں تھے، کوئی پریشانی تھی، کوئی گھر کا مسئلہ تھا، انہوں نے ہمیں وہ رسپیکٹ نہیں دی جس کی ہم علماء توقع رکھتے ہیں. چائے لائی لیکن بس سوکھی چائے لا کے رکھ دی، کوئی بسکٹ ساٹھ سموسے وغیرہ نہیں لے کے آئے، سمپل چائے دے دی. جتنا وہ پرتپاک طریقے سے ملتے تھے اس پرتپاک طریقے سے نہیں ملے. وہاں تو ہم
برہم بازی دکھاتے رہے اور خاموش بیٹھے رہے. گھر میں پہنچے اور زوجہ پہ چیخنا شروع کیا. یہ تمہارے ماں باپ، ان کو تمیز نہیں ہے کیا؟ ان کو نہیں پتا داماد کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے؟ اگر ہمیں مولا حسن کی سیرت کا علم ہو، ہمیں مولا حسن کی سیرت کا اندازہ ہو، ہمیں اہل بیت کی تعلیمات کا پاس ہو، تو ہمیں اس خاتون کے ساتھ الجھنا بنتا نہیں ہے. اس نے کیا کیا بیچاری نے؟ اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا. یہ تو الٹا پریشان ہوگی. آپ کے سامنے نہیں کہا ہوگا، بعد میں والد کو کہا ہوگا، والدہ کو کہا ہوگا کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں اتنا مولانا کا احترام کیا کہ گھر جا کے مجھے سننا پڑے گی. اہل بیت کی سیرت کو پڑھیں، اہل بیت کی سیرت کو اپنائیں. اہل بیت کی سیرت اپنانے میں ہی نجات ہے. نجات ہندو کلچر منانے میں نہیں ہے. بہت معذرت کے ساتھ ہمارے کلچر میں بہت چیزیں ہندو کلچر سے آئیں اور وہ اتنی پختگی کے ساتھ ہمارے کلچر میں شامل ہو گئیں کہ ہم سب کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس ہندو کلچر کو نہیں چھوڑ سکتے. ہندو کلچر کی مجھے تو زیادہ چیزوں کا علم نہیں ہے. مجھے اتنا یاد ہے کہ ہماری شادی کے موقع پر ہماری بہنیں وہ گانا بولتے، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں آپ لوگ، وہ یہاں باندھتے ہیں، وہ لے کے آ گئی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا مولانا یہ پتہ چل رہے کہ آپ کی شادی ہے. تو میں نے کہا کس کو نہیں پتہ ہے؟ آپ بتائیے کس کو نہیں پتہ، میں جا کے بتا کے آ جاتا ہوں. کس کو نہیں پتہ مولانا کی شادی ہے؟ سب کو پتہ مولانا کی شادی ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے، مجھے دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہوتے، میں بیٹھ کے اس کو کھولتا رہوں گا، اس کے گانٹے کھولتا رہوں گا. یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ اسلام کا کلچر تھا، اسلام کی تہذیب تھی. دیکھیں چیزیں تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن جتنی ان کی پابندی کی جاتی ہے. ہمیں کسی نے کہا مولانا یہ دعا بھی ہے، جب کمرے میں جائیے گا تو یہ دعا پڑھیے گا. خاتون کی پیشانی پہ ہاتھ رکھے، معصوم کی دعا ہے کہ جب کسی کی شادی ہو اور وہ کمرے میں داخل ہو تو پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کے، زوجہ کی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ دعا یا کلمات پڑھے. دونوں 2 رکعت نماز پڑھے اور اپنی زندگی کا آغاز اللہ کی عبادت سے کریں. اچھا اب تو مصیبت یہ آگے کہ عبادت کا تو تصور ہے ہی نہیں، اور ایک ایسی شرعی مشکل کھڑی کر دی کہ خاتون اگر چاہے بھی تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. چاہے بھی تو نہیں پڑھ سکتی. نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. جب وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے تو ہر وہ چیز جو وضو میں رکاوٹ بنتی ہے اس کے ہوتے ہوئے وضو نہیں ہوتا، اور جب وضو نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی، اور جب نماز نہیں ہوتا تو زندگی کا آغاز گانوں سے ہوا، گانے بجانے سے ہوا، اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہوا، اور کچھ عرصے کے بعد اسی گھر میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد، نوبت طلاق تک پہنچی تو کسی نے یہ نہیں سوچا، نہیں ہم پہ کسی نے تعویذ کرا دیے، کوئی ہمیں خوش نہیں دیکھنا چاہتا تھا، کوئی ہمارے گھر کو برباد کرنا چاہتا ہے. نہیں، کسی نے تمہارے گھر کو برباد نہیں کیا. تم نے اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف اپنی زندگی کا آغاز کیا. یہ نحوستیں ہیں جو تم زندگی میں لے کے آئے، انہی نحوستوں نے تمہاری زندگی کو اجاڑ دیا، اجڑ گئی زندگی. وضو کا کیا مسئلہ تھا؟ کون مہندی پہ وضو نہیں ہوتا. دیکھیں مارکیٹ میں بہت باتیں ہیں، نہیں مولانا آج کل تو وہ دوسری مہندی آ گئی ہے اس پہ ہو جاتا ہے، کسی کون مہندی پہ وضو نہیں ہوتا. یہ ہمارا مسئلہ بھی نہیں ہے. اس کا سمپل طریقہ ہے کہ لگا کے دیکھیں، اگر چھلکا بنتا ہے تو اس پہ وضو نہیں ہوتا ہے. وہ ہفتے کے بعد چھلکے بن کے اترتے ہیں. پورا ہفتہ زندگی کے آغاز کا پورا ہفتہ اللہ کی عبادت سے دور ہو گیا. دعائیں مانگنی تھی، اہل بیت کے واسطے دینے تھے، تعلیمات اہل بیت کا پاس رکھنا تھا، تو گھر میں برکتیں آتی، گھر میں رحمتیں آتی، گھر میں فرشتے آتے، اہل بیت کا نام لیا جاتا. دیکھیں صرف حدیث کساء پڑھ لینے سے اور قرآن کے سائے میں بیٹی کو گزار دینے سے اس وقت قرآن کا سایہ کافی نہیں ہے، اس کی زندگی قرآن کے سائے میں گزری ہو، اس کی زندگی بتائے کہ یہ کنیز زہرا ہے. زندگی بتائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بتائے، اس کا بولنا چالنا بتائے، اس کی گفتار بتائے.
اس کا لباس بتائے، اس کا حجاب بتائے کہ یہ کس بیوی کو مانتے ہیں، صرف دلوں کو آمادہ کرنے کے لیے کہ آل بیت کے ہاں حجاب کی کیا اہمیت تھی۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، کہ وہ سنگین سفر حسین کے قاتلوں کا ساتھ ہے، زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ آپ خود سوچیں، بھلا بھائیوں کے قاتلوں سے بہنیں کچھ مانگ سکتی، سوال کر سکتی؟ خدا کی قسم میں نے بزرگ علماء سے، بہت مستند علماء سے جملے سنے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک زہرا کی بیٹیوں نے جب بھی مانگا اپنے پردے کو مانگا، اپنی چادروں کو مانگا، اور کہتی تھی دیکھو ہم رسول زادیہ ہے، تم نے ہمیں چادروں سے محروم کر دیا ہے۔ یہ دکھ کبھی زہرا کی بیٹیوں کے دل سے نہیں گیا۔ میں نے سنا بھی پڑھا بھی کہ کربلا کے واقعے کے بعد امام سجاد مدینہ میں آ گئے تھے، زینب بی بی بھی مدینہ میں آ گئی تھی۔ بی بی کوشش کرتی تھی کہ زیادہ اپنے بیٹے سجاد کے سامنے نہیں جائے، اس لیے کہ جب بھی آقا سجاد کے سامنے زینب جاتی تھی، آقا سجاد کی حالت منقلب ہو جاتی تھی۔ جب اپنی پھوپھی اماں کو دیکھتے تھے، وہ شام کے بازار، وہ دشمنوں کا ناچنا، وہ شرابی کا دربار، عزیزو یہ سارے منظر آقا سجاد کی نظروں میں گھومتے۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بنور عليك مني سلام الله أبدا مبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر اللحظ مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ اے عزیزوں، بی بی کا پہلو شکستہ ہو چکا، محسن شہید ہو چکا۔ مولا میر نقشہ بتاتے ہیں زہرا کیسے نماز پڑھتی تھی۔ مولا فرماتے اٹھتی تھی اپنی جگہ سے، ایک ہاتھ سے پسلیوں کو سنبھالتی، ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتی اور دیوار کا سہارا لے کے چلتی چلتی مصلی عبادت پہ آ جاتی۔ اے عزیزوں، اہل بیت کے گھر میں قیامت ہو جاتی ہے اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھے۔ زہرا نے زندگی کی آخری عشاء کی نماز بیٹھ کے پڑھی، علی مولا کی نگاہ پڑی، علی کی چیخیں بلند ہو گئی کہ زہرا بیٹھ کے نماز پڑھی۔ علی آج میرے جسم میں طاقت نہیں ہے۔ اے عزیزوں، علی مدینہ کے اندر روئے، ایک علی شام کے زندان میں روئے۔ جب پھوپھی زینب کو دیکھا بیٹھ کے نماز پڑھتے، آقا کی چیخیں بلند ہو گئی کہ پھوپھی اماں میں نے تو آپ کو زندان کے اندر حتی شام غریب بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے دیکھا کہ بیٹا سجاد
جو یتیموں کے لیے کھانا آتا ہے اس کی تعداد کم ہوتی ہے، میں اپنے حصے کا کھانا یتیموں کو دیتی ہوں۔ اب بیٹا میرے جسم میں طاقت نہیں ہے، اے عزیزوں، اگر کوئی ماں بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر اسے جواب دے دے کہ بی بی آپ نہیں بچ سکتی، آپ کی زندگی کے آخری دن ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، وہ بچوں کو سامنے بٹھاتی ہے، آسمان کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے میرا اللہ، اگر میری زندگی نہیں ہے ان بچوں کی خاطر، اے اللہ مجھے زندگی دے دے۔ وہ بی بی جس کے واسطے سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، اس بی بی کو چاہیے تو یہ تھا اتنے چھوٹے بچوں کے ہوتے گئے اللہ سے زندگی کی دعا کرتی، لیکن عزیزوں بی بی علماء کے سر پہ قرآن رکھے گئے، جب زہرا کے ہاتھ اٹھتے گئے اللہم عجل بی وفاتی، اللہ مجھے جلدی دنیا سے اٹھا لے گئے، اللہ مجھے جلدی دنیا سے لے جا۔ عزیزوں وقت آخر ہو، ماں کا دل چاہتا ہے بچوں کو سینے سے لگائے، بچوں کو بازوؤں میں لے، بچوں کو پہلو میں بٹھائے۔ دل تو زہرا کا چاہتا تھا حسن کو سینے سے لگائے، حسین کو بازوؤں میں لے، زینب و کلثوم کو پہلو میں بٹھائے، لیکن سینہ زخمی ہو چکا، بازوؤں پہ ورم آ چکے اور پہلو شکستہ ہو چکا۔ اپنے بچوں کو بلایا کہ بچوں جاؤ نانا کی قبر پہ جاؤ، میری زندگی کی دعا کرو، میری صحت کی دعا کرو۔ عزیزوں بچے آئے نانا کی قبر پہ، اسماء کو قریب بلایا کہ اسماء میں حجرے میں جاتی ہوں، اسماء اگر میری تسبیح کی آواز رک جائے سمجھ لینا زہرا غموں سے نجات پا گئی۔ اسماء کہتی ہے تھوڑی دیر گزری، میں نے کمرے کو کھولا، تسبیح کی آواز رک چکی تھی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ادھر قبر نبی ہلنے لگی، کہا میرے بچوں دوڑو، تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی۔ کہتے حسن مولا اپنی ماں کے قدموں پہ گرے اور کہتے تھے کلمنی یا اماں، اے ماں مجھ سے بات کر، میں تیرا بیٹا حسن ہوں۔ پھر دوڑے اپنے بابا کو بتانے، مولا علی گھر میں داخل ہوئے، مختصر پڑھتا ہوں، مولا کی ایک کاغذ پہ نگاہ پڑی، یا علی غسلنی باللیل، اے علی مجھے رات کو غسل دینا، علی کفنی باللیل، اے علی مجھے رات کو کفن پہنانا، علی دفنی باللیل، اے علی مجھے رات کو دفن کر دینا۔ اسماء کہتی ہے میں پانی دے رہی تھی اور مولا مجھے منع کر رہے تھے، اسماء آہستہ رہو، میں نہیں چاہتا زہرا کے دشمنوں کو پتہ چلے گا۔ اسماء کہتی ہے مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، اچانک علی کی چیخیں بلند ہو گئی اور علی جا کے دیوار سے لگے گئے
جب جنازہ باہر لائے گئے زینب نے دامن کو پکڑا اور کہا بابا آپ نے اتنا بلند گریا کیوں کیا؟ کہا بیٹا زینب وہ زخم جن کے بارے مجھے کبھی زہرا نے نہیں بتایا عزیز و رزم زمانہ ہے جب میت تیار ہو جاتی ہے عزیزوں کو بلاتے ہیں رشتہ داروں کو بلاتے ہیں علی بچوں کو آواز دے رہے تھے آؤ میرے بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو کہتے سارے بچے آگے بڑھے گئے لیکن حسین ایک کونے میں کھڑے گئے آقا نے کہا حسین کیا ماں سے الوداع نہیں کرنا؟ کہا بابا میری ماں بکر مریم ہے اور میں بکر عیسیٰ ہوں اگر ماں مجھے پکارے قد انت بندے کا بن ٹوٹ گئے دو زخمی ہاتھ باہر نکلے گئے آؤ میرا کربلا کا غریب آؤ میرا کربلا کا مظلوم کہتے ہیں بس فرشتوں کی آوازیں بلند ہو گئی فرشتوں کی تسبیحاں چھوٹ گئی عاطف سے آواز ہے علی ان بچوں کو ماں سے جدا کرے گئے علی محبت سے آگے بڑھے کبھی حسن کا بوسہ کبھی حسین کا بوسہ عزیزوں بڑی محبت سے ماں کے جنازے سے دور کیا میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آقا یہ تیری ماں کا جنازہ ہے اور جدا کرنے والا تیرا کریم باپ ہے آقا تیری سکینہ کا اپنا مقدر اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اسے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دے، یا اللہ بروز معاشر شفیع معاشر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین بالخصوص سید محمد ذکی نقوی ابن سید امیر حسین نقوی کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما، ان کے اس فرش ادا کو بچھانا اپنی بارگاہ میں بوجہ آسن قبول فرما، تازور مادی ان کے اس فرش ادا کو قائم اور دائم فرما، یا اللہ اس محبت اہل بیت کو ہماری نسلوں میں تا قیامت منتقل فرما، یا اللہ جوانوں کو صراط اکبر ماں بہنوں کو حیا کی چادر نصیب فرما، یا اللہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین و غائبین کے دلی حاجات کو پورا فرما، جو مقروض ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد نصیب فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار نصیب فرما، یا اللہ مہنگائی سے نجات نصیب فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ آفات بلیات زمینی آسمانی سے محفوظ فرما، یا اللہ عذاب اخروی سے نجات نصیب فرما، یا اللہ بروز معاشر شفیع معاشر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت ہم سب کے شامل حال فرما، یا اللہ آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، آقا کے مخلص انصار میں شامل فرما، آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ مقامات مقدسہ کی رونقوں کو بحال فرما، ہم سب کو زیارات عالیہ اور حج سے مشرف فرما، یا اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، تمام مرحومین کے لیے بالخصوص سید محمد ذکی نقوی ابن سید امیر حسین نقوی شہداء ملت جعفری آپ کے مرحومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔